بڑے شہر کے لیے بڑے منصوبے، بڑا بجٹ۔ کراچی کی 285 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 86 ارب 94 کروڑ روپے کا تخمینہ، 38 ارب 83 کروڑ روپے مختص، 22 ارب 36 کروڑ روپے جاری۔ ترقیاتی اسکیموں پر 13 ارب 15 کروڑ روپے خرچ کیے جا چکے۔ وزیر اعلیٰ شہر قائد کے انفراسٹرکچر کی بہتری کے لیے پرعزم، عوام کا معیار زندگی بہتر بنانا اولین ترجیح۔ مختلف حادثات و واقعات میں مزید 3 ہلاکتیں۔ خیابان اتحاد پر حادثے میں زخمی بائیک رائیڈر دوران علاج چل بسا۔ حادثے کی سی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 21 پر۔ اہل خانہ 32 سالہ فرحان کی لاش لے کر ٹھٹھہ روانہ۔ فرنگی کراسنگ پر آئل ٹینکر کی ٹکر سے کمسن بچی جاں بحق، 2 افراد زخمی، ڈرائیور گرفتار۔ پورٹ قاسم کے بجلی ٹاور سے ایک شخص کی ہندا لگی لاش ملی۔ لیاقت آباد میں عوام کے تشدد سے زخمی ڈاکو دوران علاج جنا اسپتال میں دم توڑ گیا۔ دہشت گردی کا خدشہ، آئی جی سندھ کا فول پروف سیکیورٹی کا حکم۔ شہر کے داخلی و خارجی راستے محفوظ بنانے کی ہدایت۔ جاوید عالم اودھو کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ حساس سرکاری اور نجی تنصیبات کی سیکیورٹی کا تفصیلی جائزہ۔ ہر ضلع میں کوئک رسپانس فورس الرٹ رکھنے کا حکم۔ سی ٹی ڈی اور اسپیشل برانچ کو بروقت انٹیلیجنس فراہمی یقینی بنانے کا حکم۔ گدھا گروں کے خلاف پولیس اقدامات تیز کرنے کا حکم۔ ماہ رمضان، شہریوں کی بڑی تعداد گورنر ہاؤس میں مہمان۔ عوامی افطار میں دسترخوان پر بے نظیر بھٹو یونیورسٹی، نذیر حسین یونیورسٹی اور گورنمنٹ کالج کے اساتذہ کی شرکت۔ وزریہ قراندازی شرکاء میں پلاٹ، عمرے کے ٹکٹ سمیت قیمتی انعامات تقسیم۔ کراچی کی سڑکوں پر جگہ جگہ افطار دسترخوان۔ ریگ روڈ پر نوجوانوں کا اپنی مددات کے تحت افطار کا اہتمام۔ مسافروں اور محنت کشوں کے لیے افطار دسترخوان لگایا گیا۔ ڈیفنس فیز 2 میں مخیر حضرات کی جانب سے مستحقین کے لیے خصوصی انتظام۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سے پیپلز پارٹی رہنماؤں کی ملاقاتیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے صوبے کی انتظامی اور سیاسی صورتحال پر بریفنگ دی۔ سینئر وزیر شجر میمن نے ٹرانسپورٹ کے منصوبوں، محکمہ اطلاعات کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کے مشیر غلام رسول عمرانی نے اپنے محکمے کی کارکردگی پر بریفنگ دی۔ کراچی پولیس چیف آزاد خان نے شہر میں امن و امان کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ سندھ اقلیتی پارلیمانی کوکس کا پہلا اور اہم اجلاس۔ مشیر وزیر اعلیٰ گیان چند اسرانی نے اجلاس کی صدارت کی۔ ڈپٹی اسپیکر اینتھنی نوید، اراکین اسمبلی حمیر سنگھ، مہیش کمار، کھٹو مل، انیل کمار کی شرکت۔ آئینی تقاضوں پر عمل درآمد کے لیے سندھ اقلیتی پارلیمانی کوکس کی اہمیت پر زور۔ ڈپٹی اسپیکر نے کوکس کو فعال بنانے کے لیے سب کمیٹی بنانے کی تجویز دی۔ ضلعی کمیٹی اقلیتی پارلیمانی کوکس کے مینڈیٹ اور ورکنگ فریم ورک کا جامع مسودہ تیار کرے، 2 ہفتوں میں رپورٹ طلب۔ پریس کلب کے باہر سیون ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ملازمین سراپا احتجاج۔ ملازمین کو 14 ماہ سے تنخواہ نہ مل سکی۔ مظاہرین کئی روز سے کیمپ لگائے ہوئے ہیں۔ کراچی بار الیکشن میں تاخیر، وکلاء کی سندھ ہائی کورٹ کے باہر ریلی۔ فوری الیکشن کرانے کا مطالبہ، تاخیر کو جمہوریت کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ریلی میں صدر ہائی کورٹ بار حسیب جمالی، ارشد شر، حسیب پور اور دیگر کی شرکت۔ سندھ میں مفرور اساتذہ کے گیٹ شکنجہ سخت۔ مفرور 9632 اساتذہ میں سے 2500 کو برطرف کیا گیا، 7149 کو عادی غیر حاضر قرار دیا گیا۔ 2000 سے زائد اساتذہ کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے۔ مزید 1500 کو برطرف کرنے کی تیاریاں۔ کراچی میں 375 سیکنڈری اسکولوں میں سے 41 عمارتیں خطرناک قرار۔ فرحانہ گورنمنٹ اسکول کی دوبارہ تعمیر۔ 4 کمروں کے اسکول میں 113 بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ طلبہ کو قریبی سرکاری اسکول منتقل کیا گیا۔ اسکول اسپیسیفک بجٹ کے تحت 3,16,000 روپے پہلے ہی جاری کیے گئے۔ ابتدائی مسائل کے حل کے بعد اسکول کو جلد فعال بنایا جائے گا۔ ریلوے کا اہم اقدام، آؤٹ سورس پارسل لیگیج بریک وینز کی نگرانی کا فیصلہ۔ ڈویژنل سپرنٹینڈنٹ کراچی محمود الرحمان لاکھو کی زیر نگرانی پارسل وینز کی سخت چیکنگ۔ ضرورت سے زائد سامان لوڈ کرنے پر 50,000 روپے تک جرمانے عائد کیے گئے۔
عدالتی حکم کے باوجود سولر شو روم پھر سیل، تاجر فیصل حمید کی سی بی سی کے خلاف درخواست۔ سندھ ہائی کورٹ آئینی بینچ نے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے، توہین عدالت کی درخواست بھی کل سماعت کے لیے مقرر۔ چینی کی قیمتیں کراچی والوں کے لیے پریشانی کا سبب۔ جوڑیا بازار میں چینی کی ہول سیل قیمت 138 روپے، مختلف علاقوں میں 150 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ محنت کش پھٹ پڑے، کہا بھاری بھرکم بوریاں اٹھاتے ہیں مگر سستی چینی نہیں ملتی۔ گیس فراہمی یقینی بنانے کے وعدے وفا نہ ہو سکے، سحر و افطار میں چولہے ٹھنڈے رہنے لگے۔ ایف پی ایریا، بفر زون، جوبلی، کورنگی اور انگی ٹاؤن میں گیس مسائل، صارفین کو شدید مشکلات۔ مختلف علاقوں میں 10 گھنٹوں تک بجلی بھی غائب رہنے لگی، معمولات زندگی متاثر۔ ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق صرف بجلی چوری والے فیڈرز پر لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا راج، دن بھر سرمایہ کار محتاط رہے۔ 100 انڈیکس میں 5478 پوائنٹس کی کمی، انڈیکس 1,67,691 پوائنٹس پر بند ہوا۔ سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ، فی تولہ سونا 3000 روپے مہنگا، قیمت 5,36,562 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 2572 روپے مہنگا ہو کر 4,60,015 روپے کا ہو گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں غنی ڈیریز لمیٹڈ کی گونگ تقریب، کمپنی اور اسٹاک ایکسچینج کے عہدیداروں نے خطاب کیا۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر حافظ اویس نے کمپنی سے پبلک انویسٹمنٹ کمپنی بننے کا سفر باعث فخر قرار دیا۔ واضح کیا کمپنی شریعہ کمپلائنس اصولوں پر کاربند ہے۔ سی ای او اسٹاک ایکسچینج فرخ سبزواری بولے، شرح سود اور سیاسی صورتحال مارکیٹ پر اثر انداز ہے۔ رواں سال 12 نئی کمپنیاں لسٹنگ ہوں۔ میٹرک امتحانات نمبروں کی نہیں، کردار کی جنگ، نقل پر زیرو ٹالرنس، ریٹا سسٹم مسترد، شفاف اور منصفانہ نظام کے قیام کا عزم۔ چیئرمین بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن غلام سوہو کا کہنا تھا، زیادہ نمبروں کی اندھی دوڑ تعلیم کی اصل روح کو متاثر کر رہی ہے۔ تصوراتی فہم اور تجزیاتی صلاحیت کو فروغ دیا جائے گا۔